أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ یاری ایک ویڈیو کے اندر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زہر اگل رہا ہے، اور اس بات پر جس پر کوئی بات نہیں بنتی، اور اس بات پر جس پر کوئی اعتراض نہیں بنتا، اور اس بات پر جو ان کی صحیح بات ہے اس پر اعتراض کر رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک مکالمہ نقل کرتا ہے، بتاتا ہے کہ ان کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی۔ کس بات پر؟ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو حضرات نہیں دے رہے ان کے خلاف آپ سختی نہ کریں، ان کے خلاف قتال نہ کریں، ان کے خلاف جنگ نہ کریں، ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں، آپ ان کو پیار سے سمجھائیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ پیار سے میں انہیں کیسے سمجھاؤں، میں تو انہیں کسی صورت بھی زکوٰۃ معاف نہیں کروں گا۔ تو اس بات پر یہ اعتراض اٹھا رہا ہے۔ یہ فضل صدیق صفحہ نمبر 970 میں جو حدیث ہے نا، 970 میں، اس میں آپ آگے جائیں، حدیث شروع ہوتا ہے، یہ یہاں ہوتا ہے۔ ابو عمر کہتا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہوئی ہے، ارتد من العرب، بعض عرب جو ہے مرتد ہو گئے، تو میں گیا عمر کے پاس، یا خلیفۃ رسول اللہ، میں گیا ابو بکر کے پاس، تألف الناس وارفق بهم فإنهم بمنزلة الوحش، میں نے کہا کہ یا خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں سے جو ہے نرمی سے پیش آئیں، جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ لوگ وحشی جانور کی طرح ہیں، ان سے کچھ نرمی کریں۔ تو اس نے کہا رجوت نصرتک وجئتنی بخذلانک، اس نے کہا کہ اللہ تجھے مار ڈالے عمر، تو نصرت کرنے کے بجائے تو ادھر آیا، تو کہتے ہیں ان سے مہربانی کر۔ کیا مہربانی کروں؟ جبارا فی الجاہلیہ خوارا فی الاسلام، جاہلیت میں بھی تو زیادہ غنڈا تھا، بدماش تھا، اب اسلام کے بعد بھی تو بڑا ذلیل ہے۔ اس کو گالی دی، عمر کو خوب اس نے سنائے۔ بماذا عصیت ان اتألفهم، میں کس طرح ان لوگوں کو کس طرح اپنے طرف بلاؤں، بشعر مفتعل او بسحر مفترا، بشعر مفتعل، جھوٹی شعر کے ساتھ، یا بناوٹی جادو کی طرح، جادو کی طرح، بھلے یہ جو کنایہ تھا نا، یہ دوسری کتابوں میں بھی، اب کسی وقت انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قرآن اعجاز تھا، اور کے پاس معجزے تھے، وہ تو لوگوں کو اپنی طرف بلاتے تھے، لوگوں کو راغب کرتے تھے اسلام کے۔ میں کیا کروں، میرے پاس جو ہے شعر بھی نہیں ہے اور جادو بھی نہیں ہے، تو مجھے تو زبردستی کرنا ہوگا نا ان کے ساتھ، جو زکوٰۃ نہیں دے رہے، زبردستی ان سے پیسے لینے ہوں گے، تو ان کو مرتد قرار دے کہ ان سے جہاد کیا اس نے۔ تو کیا اس بات پر اعتراض بنتا ہے؟ ایک خلیفہ وقت ہے، حکومت کا سربراہ ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکومت کے سربراہ تھے، وقت کے امیر تھے مسلمانوں کے، ان کی وفات کے بعد وہ ساری ذمہ داری ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ وصول کرتے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کہا، میں اسی طرح زکوٰۃ وصول کروں گا، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے ان کے خلاف جنگ کروں گا، قتال کروں گا۔ کیوں؟ زکوٰۃ حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت نے لینی ہے، اور جو مسلمان ہے، اسلام کا دعوے دار ہے، اس پر لازم ہے کہ زکوٰۃ ادا کرے، اور حکومت اس سے وہ زکوٰۃ وصول کرے گی، اور اس کے بعد جو کام ہے استعمال کرنے کے ان پر استعمال کرے گی۔ تو جو شخص زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کرتا ہے، اس کے خلاف حکومت کی ذمہ داری ہے کہ تادیبی کارروائی کرے، جس طرح کہ آج کل حکومتیں، جو لوگ حکومتی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، اسی طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کیا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے خلاف جنگ ہوگی، زکوٰۃ ادا کریں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو جن لوگوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ان کے خلاف جنگ کی گئی، تادیبی کارروائی کی گئی کہ تم لوگ کیوں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور پھر لوگ جو شامل ہو گئے زکوٰۃ ادا کی، ان کی بات ختم ہو گئی، باقی انہیں نہیں کی تو ان کو سزا ملی۔ تو یہ کوئی عجیب بات تو نہیں تھی، یہ تو آج کل بھی حکومتیں اسی طرح کرتی ہیں، پہلے بھی اسی طرح کرتی آئی ہیں۔ تو زکوٰۃ جو ان پر بنتی تھی، اسلام کے مطابق یہی ہے کہ زکوٰۃ
حکومت وصول کرے گی۔ اگر حکومت وصول نہ کرے تو پھر لوگوں کی اپنی ذمہ داری ہے۔ جب حکومت وصول کر رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصول کرتے تھے، تو حکومت کی ذمہ داری ہے اور ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ حکومت کو زکوٰۃ ادا کرے۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے خلاف جنگ کی۔ یہ کوئی غلط بات نہیں تھی، لیکن اسی بات کو لے کر اس بدبخت نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نازیبہ بات کیا ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، اور ان کو برا بھلا کہا ہے ایک ایسے کام کی وجہ سے جو کہ کام بھی ٹھیک ہے حقیقت میں۔ تو یہ صحیح کام کو بھی اس پر بھی اعتراض اٹھاتے ہیں کہ یہ کیوں کیا۔ اللہ کی پناہ ایسے لوگوں سے۔